إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک انسان کی نجات اور کامیابی سلف کے منہج کی پیروی میں، قرآن و سنت کی اتباع اور اس اتباع میں قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کے منہج کے تابع ہونا. اگر آدمی یہ نہیں کرتا ہے اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلتا ہے تو یہ آدمی گمراہ ہے، ہلاک ہوگا. لہٰذا وہ کیا چیزیں ہیں جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں؟ ایک انسان کو جہاں خیر معلوم ہونا چاہیے وہیں اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ شر کیا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ انسان شر نہیں جانے گا شر سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. ایک برائی کو انسان اگر نہ جانتا ہو تو بہت ممکن ہے کہ لا علمی کی وجہ سے انسان اس برائی میں واقع ہو جائے. جیسے گڑھا نہ جاننے والا گڑھے میں گر سکتا ہے اندھیرے کی وجہ سے، دھیان نہ دینے کی وجہ سے. لہٰذا جہاں ہم کو حق معلوم ہو وہیں ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ حق کے برخلاف کیا ہے، تاکہ ہم اس باطل سے، اس غلط سے، اس خطا سے بھی بچیں، اس گمراہی سے بچیں. لہٰذا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ اسی چیز کے لیے ہے، اسی مقصد سے ہے کہ ہم سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی چیزوں کو جانیں اور ان کو سمجھیں. علماء کہتے ہیں فَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں اپنی اضداد سے پہچانی جاتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، مبین ہوتی ہیں. اگر آپ کو اجالا معلوم ہے تو اندھیرا سمجھ میں آئے گا، اندھیرا معلوم ہے تو اجالا سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو بھوک معلوم ہے تو سیرابی سمجھ میں آئے گی. اگر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں اس کے بالمقابل چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا سلف کے منہج کے خلاف کیا ہے یہ اگر واقعی ہم سمجھیں، دیکھیں ان برائیوں کو، تو سلف کے منہج کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، کن کن گمراہیوں میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے اگر سلف کا منہج اس کو معلوم نہ ہو. تو یہ جو برائیاں ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ گمراہیاں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں معروف کی تعمیل کا حکم دیا وہیں منکرات سے بھی منع کیا کہ کچھ بھلائیاں ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں. آدمی کو اگر بھلائی معلوم ہے تو برائی بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ برائی سے بچے. اگر اللہ نے توحید کا حکم دیا تو شرک سے منع بھی کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا تو بدعات سے اور آپ کی مخالفت سے منع بھی کیا. لہٰذا جہاں انسان کو سلف کے منہج کی پیروی کی بات بتائی جائے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے برخلاف چیزوں سے اس کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ سمجھے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم ایک ایک کر کے چیزیں سمجھ رہے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں. انہی برائیوں میں سے جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں، سلف کے منہج کے خلاف ہے، جو سلف کا منہج نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک انسان موقوف کو چھوڑ کر مرفوع احادیث پر اکتفا کرے.
کیا مطلب ہے؟ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الآثار الموقوفہ، صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا اور موقوف آثار کو چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے، ایک قول ہے، ایک بات ہے، ایک دعویٰ ہے۔ پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے دلائل ہم کو دیکھنا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، صحابہ نے کیا کیا ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے، بس صحابہ نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کیا، اس کی ہم کو ضرورت نہیں۔ بولنے کے اعتبار سے یہ بات بظاہر خوبصورت بھی دکھائی دے سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ باطل ہے اور باطل کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت خود اس کے خلاف ہے، قرآن و سنت خود اس کے خلاف ہے، اور سلف کا راستہ اس سے ہٹا ہوا ہے۔ عملی صورت اگر آپ دیکھیں اسلاف کی ہمارے، تو یہ سب اس سے ہٹا ہوا ہے۔ کیا ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ترجیح اس کو دی جائے گی؟ ایک ہوتا ہے کہ قبول ہی نہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ترجیح دینا۔ ہم قرآن و سنت کو باقی تمام پر ترجیح دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہم صحابہ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، ماننا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں، اس کو قیمت ہی نہیں دینا، اس کو تسلیم ہی نہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور قرآن و سنت مقدم ہوگا کسی صحابی کی بات پر، کسی عالم کی بات پر، یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ اگر ہم اصول بنا لیتے ہیں، جیسا کہ آج کے اس دور میں بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں قال اللہ قال رسول اللہ بس، حالانکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتمویہ، ما العلم نسبک للخلاف صفاہۃ بین الرسول و بین رأی فقیہ، کلا ولا جحد الصفات ونفیها حذرا من التمویہ من التشبیہ من التمثیل والتشبیہ۔ ابن قیم کہتے ہیں علم کیا ہے؟ کہتے ہیں علم ہے قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی علم ہے، صحابہ نے کہا، صحابہ نے فرمایا یہ بھی علم ہے۔ علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل آپ نہیں مانیں گے، ایک بہت بڑا مسئلہ پھنس جائیں گے آپ اس کے اندر، اور کئی مسائل میں پھنسیں گے۔ آخر میں بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں لیس بالتمویہ، علم کا مطلب تلبیس نہیں ہے، زبانی چالاکی، باتوں کو گڑمٹ کر دینا، حق اور باطل کو مکس اپ کر دینا، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ علم یہ نہیں کہ انسان زبان درازی کر کے حق اور باطل کو ملائے، زبردستی کسی باطل بات کو صحیح بنا کر پیش کر، علم یہ نہیں ہے۔ علم دلیل کا نام ہے، زبان درازی کا نام نہیں ہے۔ لیس بالتمویہ، تمویہ تلبیس کو کہتے ہیں۔ اور مل علم نسبک للخلاف صفاہۃ بین الرسول و بین رأی فقیہ، علم یہ بھی نہیں ہے کہ تو جہالت میں آ کے فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فقیہ کے فتوے کے درمیان کہ دونوں میں سے کیا صحیح ہے۔ کیا علم ہے؟ ہاں حدیث میں تو ایسا ہے، لیکن ہمارے امام کا یہ کہنا ہے لہٰذا ہمیں امام کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ یہ تو کفر ہے کہ نبی کے مقابلے میں ایک آدمی دوسرے کی بات کو صحیح کہے جبکہ جانتا ہو یہ نبی کی بات ہے۔
نبی کی بات غلط، مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی بات، باپ دادا کی بات، سماج کی بات صحیح، یہ علم نہیں ہے۔ کلا ولا جحد الصفات ونفیہا، یہ بھی نہیں کہ تو اللہ کی صفات کا انکار کرنے لگ جائے، ان کی نفی کرنے لگ جائے ڈرتے ہوئے، حذرا من التمثیل والتشبیہ، تمثیل اور تشبیہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی صفات ہی کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانیں گے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، تو بندہ بھی تو سنتا دیکھتا ہے، تو اگر اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ بندے کی طرح بنا دیا گیا، لہٰذا اللہ کے لیے ان صفات ہی کا انکار کر دو کہ نہیں اللہ سنتا نہیں دیکھتا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی طرح ماننے کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صحابہ کے اقوال بھی علم ہیں، اور یہ ابن قیم اکیلے نہیں ہیں، یہ اکیلے ابن قیم نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت خود اس کے شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر خود صحابہ کو دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا موقف اور تمہارا عمل دونوں سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن واقعی یہ سچے کون ہیں؟ جو واقعی جن کے سچا ہونے کی گواہی اللہ نے ان کی زندگی میں دے دی، اور جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دور کے لوگ سب سے بہترین ہیں، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی لیکن وہ خود گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہوں گے، جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینے والے بعد میں آئیں گے، ان کے بالمقابل صحابہ کو آپ نے ذکر کیا سب سے پہلے درجے میں سچے لوگ ہیں۔ اس تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان اور جن کی جلالت علمی پر سارے مسلمان متفق ہیں، سنت کی اتباع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اعتبار سے سارے مسلمان متفق ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ابن عمر کا آپ فقہ اور فہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے صحابہ کے درمیان ایک سوال چھیڑا۔ آپ نے کہا ایک پیڑ ہے جو سال بھر ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور سال بھر پھل دیتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے، وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ دیکھیں جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا والنخلہ ہے، وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میں کیوں بولوں؟ اور یہ ادب ہے کہ بڑے جب ہیں تو چھوٹے اپنی بات کو روک کے رکھیں، ان کو بولنے کا موقع پہلے دیں۔ کبر کبر، اب کہا کہ میں چپ بیٹھا، میں نے کچھ بتایا نہیں، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا، وہ کیا ہے؟ کھجور کا پیڑ ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے بتایا، کون والد؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ میرے دل میں جواب آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور میں جواب دینے سے رکا رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں جواب نہیں دیا تم نے؟ اتنی بڑی مجلس میں جس میں اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، تم اگر جواب دے دیتے اور تمہارا جواب صحیح تھا مجھے بہت خوشی ہوتی، میرے لیے ایسا اور ایسا تھا تمہارا جواب دینا۔ ایک دیندار باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی دیندار بنے اور دینی مجالس میں مذاکرے کے لائق بنے، اور نبی کے سوال کا سمجھنے والا اور اس کا صحیح جواب دینے والا بنے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا فہم اتنا اعلیٰ تھا کہ ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے سمجھا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟
کہتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ سچے کون؟ الصادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کے ساتھ اور کون؟ کیونکہ اللہ نے الصادقین کہا، الصادق نہیں کہا ایک ہی سچے کے ساتھ ہو جاؤ، کئی سچے۔ وہ کون ہیں سارے سچے لوگ؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ جو امت کے سب سے زیادہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج تو ہمارے پاس وہ لوگ نہیں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اسی دور کے لوگوں کے لیے سوال ہی پیدا ہوتا ہے، خطاب کس سے ہیں؟ اہل ایمان سے۔ تو صحابہ تو اس زمانے میں موجود ہیں، لیکن یہ اہل ایمان کب تک کے لیے؟ کیونکہ اللہ کا جو خطاب ہے اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اس دور کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس کی تعلیمات، اس کے احکام اسی دور کے لیے خاص نہیں ہیں۔ تو اس سارے مسلمانوں سے، سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کون؟ آپ کے صحابہ، کیونکہ یہی وہ پہلا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے پہنچانے کے لیے چنا، اور اس کے لیے سچے ضروری ہیں۔ بھائی کوئی بات دوسرے تک پہنچائی جائے، اس کے قبول کرنے کے لیے وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی کوالٹی اس کی کیا ہے؟ بے خبر یا تو سچی ہوگی یا تو جھوٹی ہوگی، صحیح ہوگی یا تو غلط ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے پیش کیا، اور آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب اس علم کے پہنچانے والوں کی پہلی صفت کیا ہونا چاہیے؟ وہ سچے ہوں۔ جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے کیا؟ بات صحیح ہے؟ ہاں پکی ہے؟ سچ ہے؟ نہیں، پہلی چیز سچائی ہے۔ یہ کس میں تھی؟ صحابہ میں۔ تو کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے امام ہیں، اور آپ کے ساتھ کون؟ آپ کے صحابہ۔ یہ امت کے سب سے سچے لوگ ہیں۔ اور سچائی کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ باطن اور ظاہر میں انسان سچا ہو، نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی، اندر سے ایمان اس کا سچا ہو، اور اس کی زبان سچی ہو، اور وہ اپنے ایمان اور اپنے قول اور اپنے دعوے اور اپنے وعدے کو سچا کر دکھائے اپنے عمل سے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے ہاتھ رکھا اور جنہوں نے وعدہ کیا اور دعویٰ کیا تو اس کو پورا بھی کیا، اور جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کی زبانوں پر اقرار تھا، اور جن کی زندگی میں اس اقرار اور ایمان اور یقین کا اظہار بھی تھا، جنہوں نے اپنے سینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تیر کھانے کے لیے۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا، جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا، جس موقف کو جنہوں نے اختیار کیا، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے ہٹ کے مت چلو، ان سے ہٹ کے مت چلو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے موقف کو اختیار کرنا یہ ایمان اور تقوی کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دو چیزیں، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان اور تقوی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جائے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ خود صحابی کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب عقد الجید میں کہتے ہیں، سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، اگر آپ کوئی بات کہیں اور اللہ کی کتاب آپ کی بات کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ کہا قال اترکوا قولی بکتاب اللہ، کہا کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو، میری بات چھوڑ دو۔ فقیل اذا كان خبر الرسول يخالفه،
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، آپ کی حدیث، آپ کی بات آپ کے قول کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ قال اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، آپ کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو، میری بات چھوڑو، حدیث نہیں۔ فقیل اذا کان قول الصحابۃ یخالفہ، کہا کہ اگر صحابہ کا قول آپ کے قول کے خلاف ہو تو کہا اترکوا قولی بقول الصحابہ، صحابہ کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو، کہ جہاں صحابہ کا قول ایک طرف ہے اس کے مقابلے میں میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی تعلیم یہ ہے کہ صحابہ کے قول کے مقابلے میں میری بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ مجموعی طور پر صحابہ کے قول کے بارے میں ہے کہ صحابہ کا قول ایک ہے اور میری بات ایک ہے، میری بات چھوڑ دو، میری بات تم تسلیم نہیں کرو گے۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ابن عمر کا قول آپ نے سنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سنا، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اپنے دین میں تو مقلد مت بن جا۔ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے تیرے سامنے آئیں، جو علم جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تیرے سامنے آئیں، فخذ بہ، اس کو لے، اس کو اٹھا، اس کو قبول کر، فخذ بہ، اس کو لے، اخذ کر، ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر، ہاں اس کے بعد تابعین کا جہاں معاملہ ہے، تابعین کے معاملے میں آدمی کو اختیار ہے۔ تابعین کے معاملے میں کیا ہے؟ ان کی بات لیا، ان کی بات لیا، اس کی مرضی، تحقیق سے وہ اختیار کرے گا کس کی بات صحیح کس کی بات غلط۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو بات تیرے پاس آئے اس کو کیا کر؟ لے، اس کو لینا پڑے گا۔ امام ابو داؤد نے مسائل امام احمد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِدُونِ أَنْ يَقْتَدِي بِالصَّحَابَةِ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی مختصر الفتاوی المصریہ، اس میں صفحہ نمبر 556 پر کہتے ہیں کہ جس آدمی کا یہ گمان ہے، جس آدمی کا یہ ماننا ہے کہ انہ یاخذ من الکتاب والسنہ، میں تو بس کتاب و سنت سے لیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ صرف کتاب و سنت سے لیتا ہوں، بس میرے لیے قرآن حدیث کافی ہے، کتاب و سنت کافی ہے، بدون ان یقتدی بالصحابۃ ویتبع غیر سبیلہم، وہ کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ کی اقتداء نہیں کرتا ہے اور ان کے راستے کے علاوہ راستہ اختیار کرتا ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ، یہ آدمی اہل بدعات میں سے ہیں اور گمراہوں میں سے ہیں۔ آپ کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس قرآن حدیث کافی نہیں ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے خود ابن تیمیہ، بعض اوقات علماء کے قول جو ہے ایسا لگتا ہے یہ قرآن حدیث کی مخالف تو نہیں ہے۔ ایک آدمی جہالت میں کیا کہے گا؟ جہالت کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، جہالت خود اپنی ذات میں ایک مصیبت ہے، اور اکثر علماء کے اقوال جب انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آدمی اپنی جہالت کا اعتراف کرنے کی بجائے علماء ہی کی تردید شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو حکم بناتا ہے۔ انسان کی سعادت میں سے کہ وہ اپنی اوقات جانے، انسان کی سعادت میں سے ہے کہ وہ اپنی حیثیت جانے۔ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ٹھیک ہے ان کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ کیا بات بولتی ہے، بکواس،
تیرے پاس اتنا علم ہے، تیرے پاس سمجھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، دیکھیے چونکہ بات نکل گئی ہے تو میں اس کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سمجھیں اس کو۔ بعض لوگوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نکالا 12 ربیع الاول کے بارے میں، آ رہا ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں، اور اکثر وہ انٹرنیٹ پر بھی گردش کرتا ہے بہت دلیل کے طور پر۔ ابھی چونکہ مستقل قول میرے سامنے ان کا نہیں، لیکن مجھ کو مستحضر ہے انہوں نے کیا کہا ہے، کیا پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر میلاد مناتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کی محبت پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، دیکھو اس کی محبت پر اس کو ثواب ملے گا، تو مطلب میلاد منانا کیا ہے، اچھا ہے۔ تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کس کی محبت میں کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو کہا کہ محبت پہ تو ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ صحیح چیز نہیں، تو بدعت ہے۔ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو محض مجرد محبت پر ثواب کی بات کو لوگوں نے اصول بنا دیا۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں اس کو سمجھیے، اب آدمی بولے گا یہ کیا بول دیے، یہ غلط تو نہیں بول دیے۔ ابن تیمیہ ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ ہم جیسے بھی نہیں، وہ ایسے بھی انسان نہیں جن کے پاس نہ دین کا علم ہو نہ دنیا کا، ایسے بھی تو نہیں ہے نا، وہ علم والے ہیں۔ انہوں نے جو بولا ہے سوچ سب، اور بولا نہیں لکھا ہے انہوں نے، تو لکھنا بولنے سے زیادہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے۔ خط لکھنے بولیں گے تو کیسا لکھیں گے، بولنا ہو تو آدمی آسانی سے بول دیتا ہے، لیکن لکھتے وقت میں سوچتا ہے۔ انہوں نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے، اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ کیا بولتی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اللہ کے ہاں ہر عمل کا مستقل ثواب ہے۔ نبی سے محبت کرنا ایک عمل ہے، اور اس محبت کے بعد کوئی عمل کرنا وہ دوسرا عمل ہے۔ دو عمل ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اگر محبت کی بنیاد پر غلط عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس غلط عمل کی وجہ سے اس کے صحیح عمل کو برباد نہیں کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا وہ دیکھ لے گا، اس کو ثواب ملے گا اس کا۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی سے ہمدردی کرنا، اس پر رحم کرنا، یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ ایک آدمی راستے پر مسکین ہے، فقیر ہے، اس کو دیکھا، اس کے دل میں رحم آیا، یہ رحم کرنا کیا ہے، نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نیکی، یہ قلبی عمل ہے، یہ قلبی عمل ہے۔ اب ایک آدمی نے کسی غریب آدمی کو دیکھا، اس کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو گیا، اس کو اس رحم پر ثواب اگر نہ ملے تو یہ بھی ظلم ہے کہ ایک نیکی اس نے کیا جو قلب کی سطح پر ہے۔ اگر ایمان پر، یقین پر، توکل اور تقوی پر ایمان اس کو ثواب ملتا ہے تو ایک انسان پر رحم کرنا بھی نیکی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ رحمت بھی خود ایک نیکی، جس کی جزا آسمان والا دے رہا ہے، جو جزا والی چیز ہے اس پر وہ خود نیکی ہے۔ لیکن اب اس رحمت کی وجہ سے اس آدمی نے کیا کیا، کہا کہ اس غریب کو کوئی مدد تو نہیں کر رہا ہے اور میرے پاس بھی کچھ ہے نہیں، تو اس نے سوچا ایک کام کرتے ہیں کہ کسی کی پاکٹ مار لیتے ہیں اور اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کیا کیا، ٹرین میں سوار ہوا اور کسی کی جیب کتری اور پیسہ چوری کیا اور لا کے اس غریب کو کھلا دیا۔ اب آپ کیا کریں گے، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، چوری کرنا غلط ہے، لیکن اب اس چوری کا گناہ اس پر ہے تو کیا اس رحم کو بھی اللہ ضائع کر دے گا؟ سوچیے، دو عمل الگ ہے نا۔ وہ ایسے ہی ہوا کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی برباد، اس کا حج بھی برباد، ایسا ہوگا؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان بھی برباد، اس کا دوسرے معاملات بھی برباد، اس کی تہجد بھی برباد، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ صحابہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو رات میں تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو کیا کہا آپ نے؟ دن کی چوری سے اس کی رات کی تہجد برباد ہو جائے گی؟ نہیں، معاملہ الٹا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ان قریب جو تم کہہ رہے ہو
یہ اس کو روک دے گی چیز، چوری سے کیا کر دے گی؟ نماز روک دے گی۔ تو ایک گناہ سے دوسری نیکی برباد نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاملہ بالعکس ہے۔ ہاں بعض اوقات وہ گناہ خود اس نیکی سے جڑا ہوتا ہے تو برباد ہوتی ہے، ریاکاری نیکی کو برباد کر دیتی، بدعت نیکی کو برباد کر دیتی جس میں بدعت شامل ہو جائے۔ لیکن کوئی آدمی کسی ایک عمل میں بدعت کر رہا ہے، اللہ اس کی دوسری نیکی بھی برباد کر دے؟ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ صرف شرک ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر نبی کی محبت میں عید میلاد النبی منا رہا ہے یا کچھ اور خرافات کر رہا ہے، اس کی محبت ایک مستقل عمل ہے، اس پر تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن اس محبت کے نتیجے میں جو بدعت اور خرافات کر رہا ہے اس پر اس کو کیا ہوگا؟ اس کو گناہ ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو بعض اوقات علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت جلدی کرتے ہیں ان کی بات رد کرنے میں، اور بعض اہل باطل ان کی بات سے غلط مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ دو الگ چیزیں ہیں۔ یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ صرف کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہے اور صحابہ کی اقتداء نہیں کرتا ہے اور ان کے راستے کی پیروی نہیں کرتا ہے، یہ آدمی بدعتی ہے اور ایسا آدمی گمراہ ہے۔ یہ انہوں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بات کہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر ہی بات کہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، کتنی غلطی ہے یہ؟ پہلی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے، یہ کتنی غلطی؟ نمبر 2۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ رسول کی مخالفت۔ دوسری غلطی، مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مؤمنین کون تھے؟ سب سے پہلے مخاطب، سب سے پہلے اس وقت کے مومن کون تھے؟ صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی مخالفت کریں اور مؤمنین یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلیں، تو جواب کیا ہے؟ اس کی جزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ پہلی سزا دنیا کی، پہلی سزا دنیا کی کیا ہے؟ جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ انحراف کا شکار وہ ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت اور گمراہی۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ گمراہی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول کی مخالفت کافی گناہ ہے انسان کے لیے، برباد ہونے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں، لیکن اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور چیز کیا جوڑی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے۔ یہ بھی ایک جرم ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جرم ہے تو سبیل المؤمنین، سبیل الصحابہ چھوڑنا وہ بھی ایک جرم ہے۔ ان دو گناہوں کی دو سزائیں مل رہی ہیں، پہلی سزا دنیا میں، دوسری سزا آخرت میں۔ دنیا کی سزا، جس گمراہی کو اس نے چنا ہے، جس راستے کو اس نے چنا ہے، وہ اس کو بھلا دکھائی دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان دنیا میں اس کے دل میں ٹیڑھا پن جب پیدا ہوتا ہے، وہ کسی گمراہی کو جب چنتا ہے حق کے باوجود، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، انبیاء کی تعلیمات اس کے سامنے ہیں، اہل حق اس کو سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے بعد بھی جب وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے گمراہی خوبصورت بن کر سامنے آتی ہے۔ نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو غلط صحیح دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے کہ ایک انسان کی نگاہیں ایک غلط کو صحیح دیکھنے لگ جائیں، اس سے بھیانک چیز کیا ہوتی ہے؟
کہ اس کو دلدل باغ دکھائی دینے لگے. ارے ہریالی ہے بھائی. اور بتانے والے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہرا اوپر ہے نیچے دلدل ہے. ارے تم نہیں چاہتے کہ میں ہریالی میں جاؤں، تم دشمن ہو میرے. تو آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ اسی ہریالی میں جاتا ہے، اور وہ ہریالی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اوپر ہرا ہے لیکن نیچے کیا ہے؟ دلدل ہے. اس دلدل میں پھنس جاتا ہے. نولیہ ما تولی. یہ دنیا کی سزا ہے. گمراہی خوشنما دکھائی دینا، خوبصورت دکھائی دینا. آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم. جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. تو دنیا میں رسول اور صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، آخرت میں ان کے ساتھ تجھ کو نہیں کریں گے. تو کام میں ان کے ساتھ نہیں ہوا، انجام میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں ہوا، اپنے قول و عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے. آخرت میں بھی تجھ کو ساتھ میں نہیں کریں گے انجام کے اعتبار سے. وہ نسلہ جہنم، وہ سات مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت سے ابن تیمیہ اور کئی علماء نے استدلال کر کے بتایا کہ شیخ البانی کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں کیا. ہم کیوں کریں؟ نہیں، رسول کی مانیں گے صحابہ نہیں. کیوں؟ جب اللہ نے دونوں کو جوڑا ہے ہم الگ کریں گے نہیں. لہذا صحابہ کا منہج دیکھنا، صحابہ کا موقف دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے. کوئی کہ کہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کیا قرآن کی آیت ہے خلیفہ بنیں گے؟ صحابہ نے مل کے طے کیا ہے. صحابہ نے مل کے طے کیا ہے کہ یہی لائق ہے خلافت کے، ماننا پڑے گا. ان کا موقف تسلیم کریں گے ہم لوگ. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے. اس آیت کی تفسیر گویا کہ وہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تفترق امتی علی 73 ملہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک ملت کے، ایک طبقے کے، ایک جماعت کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون ہوگا، وہ ایک جماعت، وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی. وہ جو اس پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس راستے پر، اس منہج پر، اس طرز پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہاں بھی آپ نے نہیں کہا جس پر میں ہوں، جس پر میں ہوں اس پر وہ ہوں گے. آپ نے اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا. ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. جو میں نے آیت ذکر کی اس تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا. معلوم ہے دونوں ایک ہیں. اللہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کر رہے ہیں. اللہ سبیل المؤمنین کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے صحابہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو سبیل المؤمنین ہے اس میں سبیل مؤمنین سے مراد اولاً کون ہے؟ صحابہ. اور پھر وہ جو اسی راستے پر چلے. نیا راستہ تو آنے والا نہیں نا. راستہ تو ایک ہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. کیا کئی راستے ہیں؟ تو جب صحابہ اس راستے پر چلے تو بعد والوں کے لیے نیا راستہ ہے. تو وہی راستہ جو صحابہ کا تھا، اصلاً صحابہ کا راستہ ہے. اس کے بعد اس راستے پر چلنے والے بھی سبیل المؤمنین کے پابند ہوں گے. تو اول المؤمنین کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں، یہ پہلے لوگ ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث یا قرآن اور سنت کافی ہے، ہم صحابہ کو نہیں دیکھیں گے، ایسا آدمی ایک بہت بڑے مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا. دیکھیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو تھوڑی آن کے لیے، اب واپس زندہ ہے ویسے ہی جیسے دنیوی زندگی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنے والی ہے. انک میت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی؟ نہیں. ظاہر بات ہے قرآن آپ نے آیت پیش کی نا،
तो आप थे, आपकी वफात नहीं हुई। तो कोई आदमी अगर ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो इसको साबित करने के लिए आपके पास कहाँ से दलील आएगी? कुरान से? वो तो आनी है ना। आई की दलील क्या है? कब आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई कि नहीं, इसकी दलील आपके पास क्या है? आप कुरान से बताएंगे वो आने वाली है। आई की दलील कुरान में नहीं है। ए नबी आपको मौत आ गई, ऐसा है? नहीं है। हदीस में मुझे मौत आई, ऐसा है? कहाँ से लाएंगे आप? हदीस पेश कर सकते हैं? आने वाली है। लेकिन आई की दलील आप किससे लेंगे? हाँ, कहाँ से साबित करना पड़ेगा? सहाबा से। अगर आप सहाबा के अक़वाल को तस्लीम नहीं करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को आप साबित नहीं कर सकते। और कई मसाइल में एक मोटा मसला बता रहा हूँ आपको, अक़ीदे का मसला है, उसको आप साबित नहीं कर सकते। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उस वक्त में इख्तिलाफ हुआ ना भाई, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला क्या कह रहे थे? अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मिंबर पर खड़े होकर बोल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ गए हैं, जैसे मूसा अलैहि सलाम तूर पर गए थे, और आप लौटेंगे और मुनाफिकीन का सफाया करेंगे, बोल रहे थे ना। अब कौन खड़े हुआ? पूरी उम्मत में सबसे अफजल, सबसे इल्म वाले, गार के साथी, सबसे पहले ईमान लाने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब है, as-सिद्दीक़, जिनको आपने अतीक का लक़ब दिया था और सिद्दीक़ कहा। सिद्दीक़ कब कहा? सारे लोग इनकार करने लग गए, आपने उस वक्त आपकी तस्दीक की थी। आपने खुद कहा, जब तुम सब इनकार करते थे मेरा, तब इसने माना था मुझको। और जब मेराज हुई सारे लोग कह रहे थे देखो ये कोई बात हो सकती है कि एक ही रात में जाके आ गए, एक ही रात में गए, मस्जिद अक्सा गए और वहाँ से आसमान पे भी गए, कैसे हो सकता है? किसने तस्दीक की? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत आयशा फरमाती, इब्न हिब्बान वगैरह की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि इस बुनियाद पर उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ा कि इन्होंने ऐसी चीज़ की तस्दीक की, बस मेरे नबी ने कह दिया बस सही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने खड़े होकर क्या कहा? मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। खबरदार, इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा था, आपकी इबादत कोई करने वाला था, अगर वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई, आपको मौत आई। फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करने वाला था वो ये बात जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसको मौत नहीं आती है। वक़ाल इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। और आयत कौन सी पढ़ी? जो मैंने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। आयत दलील में क्या पेश की? ए नबी, आपको भी मौत आनी है और ये भी एक दिन मरने वाले हैं। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने अल मनाक़िब में रिवायत किया है। तो इस आयत की तफसीर में कि वाक़ई हो गई, फैसला किसने किया? सहाबी ने। क्या सहाबा ने इसको माना कि नहीं माना? माना। गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया और आपको दफन किया। तदफीन हुई कि नहीं? इसीलिए कब्र बनी। तो बग़ैर वफ़ात के तो कब्र बनती नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जिंदे को दफन करना हराम है। व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वफ़ात ही नहीं हुई तो दफन कैसे कर सकते? वफ़ात होने के बाद ही दफन करना मशरू है, वफ़ात से पहले नहीं। जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा किस गुनाह की सज़ा में तुझको कत्ल किया गया था, तो जिंदे को दफन करना कत्ल करार दिया गया। ये कत्ल है। तो सहाबा ने जो दफन किया वफ़ात के बाद ही किया ना। तो दलील कहाँ से मिलेगी? कुरान से।
دلیل کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے۔ صحابہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے، صحابہ کے اقوال، ان کا موقف کیا تھا، یہ دیکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ بہت سارے مسائل میں پھنس جاؤ گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی صحابہ کے اقوال میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، کیا کریں؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں وَقَوْلُ الصَّحَابِي حُجَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، صحابی کا قول حجت ہے، دلیل ہے، راجح قول یہی ہے۔ راجح کس کو کہتے ہیں؟ دو باتیں ہیں اس میں اسٹرانگ بات یہی ہے، پریفریبل بات یہی ہے، جس کو ترجیح دی جائے وہ یہی بات ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے۔ وَقَوْلُ الصَّحَابِي حُجَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، صحابی کا قول راجح قول کے مطابق دلیل ہے، حجت ہے۔ وَلَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ النَّص، ہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول حجت ہے جس کے معارض، جس کے مخالف کوئی نص نہ ہو۔ قرآن و سنت کی بات آ جائے تو قرآن و سنت کی بات صحابی کے تابع نہیں ہوگی، صحابی کا قول قرآن و سنت کے ماتحت آتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اللہ نے سارے ایمان والوں سے کہا، صحابہ سے بھی اور سب سے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کے معارض نہیں لیا جا سکتا، تب چھوڑنا پڑے گا۔ اذا لم يعارضه النص او يعارضه قول صحابی آخر، یا ان کا قول کسی اور صحابی کے خلاف ہو جائے تو دو صحابیوں میں بعد میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ اپنی حجیت کھو دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، جب آیت نازل ہوئی تو تم سے مراد کون ہے؟ سارے مسلمان تو ہیں، لیکن اس وقت میں بھی تو کچھ ہیں نا لوگ، تو وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ صحابہ سے اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو پیش کرو کس کے سامنے، کس کے ماتحتی میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اس کو پیش کرو، رسول کی زندگی میں اس کی ذات پر، اور رسول کے بعد اس کی بات پر۔ جب آپ تھے وہ آپ کے سامنے لے جاتے تھے، ہمارا اختلاف ہوا فیصلہ کیجئے، اور آپ دنیا سے جب رخصت ہو گئے، جیسے کہ آپ نے دیکھا وفات ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ اب آپ کی بات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ ہمیشہ سے سلف کرتے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَوْ يُعَارِضُهُ قَوْلَ الصَّحَابِ آخر فَإِنْ عَارَضَهُ النَّص، اگر صحابی کا قول قرآن و سنت کے سے ٹکراتا ہو، وجب قبول النص، لازم یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت کی بات سے۔ وَإِذَا عَارَضَ قَوْلَ الصَّحَابِي قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخر وَإِذَا عَارَضَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخر وَجَبَ عَلَيْنَا أَن نَّسْلُكَ طَرِيقَ التَّرْجِيحِ، ہمارے لیے اگر ایک صحابی کی بات دوسرے صحابی کی بات سے ٹکراتی ہے تو اب ہم کو دو میں سے ایک کو ترجیح دینی پڑے گی۔ ترجیح کیسے دیں گے؟ ہمارے قبیلے کے، ہمارے خاندان کے صحابی مجھ کو بہت اچھے لگتے نہیں، ترجیح کی صورت کیا ہے؟ اللہ نے بتائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پیش کرو، جس صحابی کی بات قرآن و سنت سے زیادہ مطابق ہوگی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موت نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق نے کہا قرآن میں ہے موت ہونی ہے، نہیں ہو سکتی، ایسا تو ہے نہیں، ہو گئی۔ تو کس کی بات لوگوں نے مانی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر صدیق کی؟ کس کی مانی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تبھی تو غسل دیا، تبھی تو کفن دیا، تبھی تو دفن کیا۔ تو یہ موقف اہل حق کا ہے،
لیکن شروع میں کیا کہا؟ وَقَوْلُ الصَّحَابِي حُجَّةٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، صحابی کا قول حجت ہے، راجح قول یہی ہے۔ لہٰذا کوئی آپ دیکھیے امام البخاری صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اس سے استغنا گمراہی ہے۔ کوئی آدمی کہے وہ سب چھوڑ دو بھائی، خالی قرآن اور ہم کو حدیث بتاؤ، اللہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتنا ہی بتاؤ، ان کے بعد کسی کی بات کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی کا عمل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ نے کیا کہے کیا کیے وہ اس کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو سلف کا تعامل اس کے برخلاف ہے۔ امام مالک نے حدیث کی کتاب لکھی، صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ نہیں؟ ذکر کیے۔ امام البخاری نے حدیث کی کتاب لکھی، صحابہ کے اقوال ذکر کیے کہ نہیں؟ امام الترمذی نے حدیث کی کتاب لکھی، صحابہ کے اقوال اس میں ذکر کیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی، امام البخاری کے استاد، ان کی کتاب میں آپ کو ملیں گے صحابہ کے آثار میں نہیں بلکہ تابعین اور ان کے بعد والوں کے بھی۔ امام عبدالرزاق نے کتاب لکھی، امام البیہقی نے کتاب لکھی، امام الدارمی نے کتاب لکھی، امام الدارقطنی نے کتاب لکھی، آپ کو امام ابو داؤد اور آپ کو کتنے علماء ملیں گے، محدثین، فقہا، ہمیشہ سے ان کے درمیان دین کے احکام کے سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال اور ان کے فتاوی کو جمع کرنا اور لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرنا اور ان کی بنیاد پر ترجیح دینا کسی مسئلے کو ہمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ سلف کا طریقہ یہ ہے۔ سلف میں سے کوئی ایک آدمی آپ بتا دیں، سلف میں سے، صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی آپ بتا دیں، ایک صحابی بتا دیں، ایک تابعی بتا دیں جس نے کہا ہو کہ کسی صحابی کا قول ہمارے سامنے ذکر مت کرو۔ بلکہ صحابہ میں سے خود صحابہ آپ کو ملیں گے جنہوں نے صحابہ کی مقام کو ذکر کیا، ان کے اقوال کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، ان کے موقف کو ذکر کیا ہے۔ ہر صحابی اپنے سے پہلے صحابہ کے طرز عمل کو دلیل مانتا تھا کہ وہ ہم سے پہلے گئے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم نیا کچھ نہیں نکالیں گے، ہم نیا کچھ نکالیں گے نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انا نقتدی ولا نبتدی، ہم ابتدا کرتے ہیں، ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو ہمارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابہ جو طرز ان کا رہا، جو راستہ وہ چلے، ہم اس پہ چلیں گے، ہم نیا کچھ نکالیں گے نہیں، اپنی طرف سے شروعات ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ مجموع الفتاوی میں شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کا قول ہم نے دیکھا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے، یہ پہلی چیز ہے، یعنی مسئلہ نمبر 15 ہے۔ نمبر 16 اس کا دوسرا پہلو، 16ویں غلطی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں منہجی بگاڑ۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ راجح قول یہ ہے کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے آثار کو بھی دیکھنا، شرعی اعتبار سے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کسی موقف کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے صحابہ پر طعن و تشنیع، صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کرنا۔ میں سمجھتا ہوں آج اس کو کریں، اگلے اس کو ہفتے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بہت زیادہ ہو جائے گا یہ، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ویسے بھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اتنا ہمارے آج کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کے تعلق سے دونوں غلطیاں ہم نے دیکھی۔ نمبر 1، ان کے آثار سے بے رغبتی برتنا، صحابہ کے اقوال اور ان کے اعمال جو روایتوں میں آئے ہیں جس کو اثر کہتے ہیں، اس کی جمع آثار ہے، تو ان سے بے رغبتی برتنا، ان کو سرے سے بالکل یا ترک کر دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے اشنع، اس سے زیادہ برا، اقبح یہ ہے، بلکہ بے دینی ہے کہ ایک آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور ان کے بارے میں برا، اپنی زبان سے بری باتیں نکالے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس گمراہی پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور سلف کے منہج کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور سلف کے
طرز عمل اور تعامل کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔